سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. اب کتنے صحابہ تھے جو رفع یدین کرتے تھے؟ میرے غوث پاک کرتے تھے. ہمارا اختلاف رفع یدین پر نہیں ہے. غوث پاک تو عملی تھے نا. نہیں، ہمارا اختلاف رفع یدین. بات تو سن لے. انہوں نے کہا وہ رفع الیدین کرتے تھے، میں مانتا ہوں، اچھی بات. ان کو غوث اعظم بھی تو مانے. چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آپ مانتے نا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ مانتے ہیں، آپ کو بتا دیں. میں غوث اللہ کو مانتا ہوں. مزہ آیا. میں غوث اللہ کو مانتا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا. مزہ آیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کرے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا. مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ جواب دیجیے گا. رفع یدین فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے اس لیے میں صرف اللہ کے رسول اور بہت کچھ کرتے تھے. یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. نہیں تو پھر آپ امام مالک میں دیکھیے تو بھائی کوکاب نورانی صاحب، بے شک یہ فرض ہیں، سنت ہے، موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، ڈزنٹ میٹر. ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں سرکار کہ جب نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا اور اسی بحاف پر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین کیا، تو پھر آپ کو یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں. میں نے ایسا کب کہا تھا؟ ارے نہیں، آپ نے کہا تھا اس دن جب آپ ناؤ میں تھے تب آپ نے کہا تھا. بولا تھا نا مالک. بیچارے بھول گئے ہوں گے، ٹینشن بہت ہے نا. آپ جیسے تمام لوگ جو خود کو قادری کہلواتے ہیں، تمام کی لگژری لائف کی ضامن جو ہے وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانیاں، جس میں انہوں نے مردے زندہ کیے، مردوں کو زندہ کر لیا، ٹوٹی قبلہ روکنے کی مرید جلا دیا، ہڈیوں سے مرغی بنا دی، مرغیوں سے پھر اس کو دوبارہ کھا کے ہڈی بنا دیا. تو آپ نے جب یہ چیزیں لوگوں کو بتائی، لوگوں سے اپنے گھروں کو چلایا، تو جن کہانیوں سے آپ نے اپنے گھر گرہستی کو چلایا، اپنے آپ کو بنایا، تو میرے بھائی پھر جس کے نام کی کہانیاں اس بندے کی مان لو. جب وہ رفع دین کرتے تھے تو تمہیں کیا موت ہے؟ گجب تو بھی باز آدمی. کیونکہ اگر انہوں نے رفع دین شروع کر دیا تو ان کو بھی لوگ وہابی بولیں گے، اہل حدیث بولیں گے، گستاخ رسول بولیں گے، گستاخ صحابہ بولیں گے، جو یہ باقی لوگوں کو بولتے ہیں. بات تو صحیح ہے. میں آپ کو ایک سادہ سمپل حدیث سناتا ہوں. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. عالم بنے، سمجھے، پھر پڑھیں آپ. اگر کوئی کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، میں اس جاہل اور اس کے جتنے باپ ہیں کمینے میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی اس کا چمچا کڑچا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی غور کرے. میرا کلپ ریکارڈ کر کے پیو کر لو، انہوں کہتا جواب دے. الف لام میم، اس کا کوئی مائی کلال مجھے ترجمہ بتائے کیا؟ یاسین، اس کا کوئی ترجمہ مجھے بتائے. کاف ہا یا عین صاد، ان کا ترجمہ ہے. قرآن ترجمہ آج تک کاری کوئی نہیں سکا. اس کا ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. بھائی نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا. ترجمے دی تو گل ہی کوئی نہیں نا. اور قرآن مجید برہان رشید، کسی جگہ پہ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن مجید جب پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو تب ثواب ملے گا، ورنہ نہیں. نبی پاک نے فرمایا جو ایک مرتبہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. Wake up to reality. الف لام میم صاد. اے نبی، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. یہ تو مجھے آج پورا یقین ہو چکا ہے کہ یہ جاہل کبھی زندگی میں بھی سکول نہیں کیا ہوگا. سکول کی دیواریں چاٹ کے اس کے باہر چھلی یا کچھ چنے وانے لگا کے یہ بندہ واپس آ جاتا ہوگا. یہ مجھے آج یقین ہو چکا ہے. اگر ایک چیز اردو زبان کے اندر ہے، جس لینگویج سے آپ سے گپ شپ لگا رہا ہوں، سامنے سے ایک بندہ چل کر آتا ہے اور وہ مجھے اللہ کا خوف سناتا ہے یا کوئی بھی ایک بات بتاتا ہے، تو کیا اس کے لیے مجھے کسی بندے کو بلانا پڑے گا کہ یار یہ اردو میں بول رہے مجھے سمجھ آ رہی ہے لیکن پھر بھی تم سمجھا دو؟ تو یہ جو لال پاپ دیتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ کرو. بھائی وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس ٹائم پہ لوگ عربک تھے، قرآن عربک میں آئے تو ان کو تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جو لینگویج ان کی تھی اسی لینگویج میں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی تو ان کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اتنی سی بات اس جاہل کے بھیجے میں نہیں گھستی. یہ باقی معاملات سینسٹیو ایشوز شرک کے حوالے سے ہیں، یہ کیا سمجھے گا؟ اس لیے کہتا ہوں ایسے جاہلوں کو ممبر رسول پر بیٹھنے مت دیا کرو. آپ کے ایمان کو تو یہ کھا چکے ہیں، کہیں آپ کے بچوں کے ایمان کے قاتل نہ بن جائیں یہ لوگ. کیا بات ہے؟ حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی. غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. اور جب آپ بول و براز کرتے تھے، جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی.
آپ کے بول و براز کو فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں، زمین اس کو نگل لیتی تھی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جی کبھی لائی مت بٹانا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات سچی ہوتی، اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرشتے ہوتے، نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، فرشتوں کے اندر احساسات نہیں ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، ان کو پسینہ نہیں آتا، ان کو گرمی نہیں لگتی، ان کو سردی نہیں لگتی، کیونکہ ان کے اندر فیلنگز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فیلنگ لیس رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی پروسیس کے تھرو دنیا کے اندر آئے، پیدا ہوئے، بقول آپ لوگوں کے وہ تو ہڈیوں سے مرغی بنا کر کھا لیا کرتے تھے، پانی بھی پیا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے، جب سارے معاملات انسانوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو خاصم خاص بنایا تھا کہ ان کے اندر سے پسینے کی گند نہیں آتی، ان پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ یہ تمام چیزیں پاسبل وہاں ہو سکتی ہیں جب کوئی چیز ہڈن ہو، چھپی ہوئی ہو۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو پھر تو ان کے اندر انسانوں والی خصلتیں نہیں ہیں، تو پھر میں اس ٹاپک پر اور مزید کیا بات کروں۔ اور ایک آخری بات، کلائمیکس ابھی باقی پیر صاحب کا تو مجھے پتا نہیں کہ وہ انسان تھے یا فرشتے، لیکن ان کے جتنے مرید ہیں نا، ان کے اندر بہت سمیل ہوتی ہے، قریب نہیں بیٹھا جاتا، شرک کی بدبو اتنی آتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے، جی ہاں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ جناب خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اولیاء سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار اللہ پاک کی زیارت ہوئی۔ جواب درست دے دیا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ آپ جب اس طرح کے لوگوں سے دین کا علم حاصل کریں گے، ایسے لوگوں کو اپنی ایمان کا ضامن سمجھیں گے، تو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ قرآن کے بالکل اپوزٹ ہیں یہ لوگ۔ یہ پھر کس اینگل سے کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر؟ پتہ نہیں یار یہ جنت کس چیز کو سمجھتے ہیں، یہ شرک کو کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ یہ شرک سمجھتے ہیں صرف بت بنا کے اس کے آگے سجدہ کرنا شرک ہوتا ہے، پیروں کو چومنا چاٹنا وہ شرک نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں ہو رہا اللہ کا، اور خواب میں جناب امام ابو حنیفہ نے 100 سے زیادہ مرتبہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو جو ہے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو یہ جو تمہارے مفتی اعظم ہے، کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ ہے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت واحد وہ امت ہے جنہوں نے اتنی بدعات کو جنم دیا، جو پیغمبروں سے زیادہ ایک نبی علیہ السلام کے عام امتی کو سمجھتے ہیں، جو ہیں ہی قرآن کے اپوزٹ، حدیثوں کے اپوزٹ۔ ان لوگوں کے ہاں تم نے مدرسوں میں بچے بھیجے ہمیں پڑھنے کے لیے، ان لوگوں کو تم ڈونیشنز دیتے ہو، چندے دیتے ہو، ان لوگوں کے سیمینارز اٹینڈ کرتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ تبلیغ پہ جاتے ہو۔ تو مجھے صرف ایک ہی سوال کا جواب دینا، آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے یا آپ کا بچہ کیا سیکھے گا جب ان کا خود کا ایمان اس طرح کا ہے، جب نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ تو آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا بچہ ان سے کیا سیکھے گا۔ تو خیر یہ تمام ویڈیوز جہاں تک تھی، امید کرتا ہوں آپ کو تمام ایکسپلینیشن پسند آئی ہوں گی، اور آخر میں میری والدہ کے حق میں دعا کیجیے گا، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی، آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت بہت ضرورت ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دیجیے گا ٹیک کو اجازت، اللہ حافظ۔